السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو کستاف عباس ولاگس۔ امید کرتی ہوں جی آپ سب ٹھیک ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے مزے میں ہوں گے، خوش ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں۔ اچھا، آج کا ولاگ میں نے بنانا سٹارٹ کیا تھا تھرسڈے نائٹ سے۔ یہ یہاں پر جی میرے بھائی کی فیملی بھی آئی ہوئی تھی، وہ سب چلے گئے تھے، تو پھر بس یہاں پر میرے ہسبینڈ کچھ چیزیں بھی لے آئے تھے اور میں یہاں پر کر رہی ہوں سحری کی تیاری۔ جیسے کہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس میں روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور میں اور میرے ہسبینڈ اس میں روزے رکھتے ہیں۔ اور آج جیسے کہ 5واں محرم ہے، تو میں نے اور انہوں نے آج سے روزے رکھنا سٹارٹ کیے ہیں۔ فرسٹ روزے سے روزہ نہیں رکھا تھا، تو اب 5ویں محرم سے رکھ رہے ہیں۔ اور بچوں کے لیے میں بنا رہی ہوں چکن۔ رات میں بھی میں نے بنایا تھا اور ابھی بھی میں بنانے لگی ہوں، کیونکہ بچے جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے چکن کھانا ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ کتنا اچھا چکن بن کے ریڈی ہوتا ہے، اس کی کوٹنگ بالکل بھی نہیں اترے گی، میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی بھی۔ اور سالن میں نے بنائے ہوئے تھے بلیک چنے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ چکن کی میرینیشن میں نے کیسے کی تھی، تو آپ میرا جو لاسٹ ولاگ ہے نا وہ جا کے دیکھ لیں، اس میں نے اس کی میرینیشن کا سارا طریقہ بتایا ہوا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ کتنا مزے کا اور ٹیسٹی چکن بن کے ریڈی ہوتا ہے۔ اس کا جو میں نے مسالہ اس سے لگایا نا وہ بالکل بھی اس سے نہیں اترتا، کیونکہ انڈا جو اس میں ڈلا ہوا ہے نا اس کی وجہ سے اس کی جو کوٹنگ ہے بالکل بھی ویسٹ نہیں ہوتی۔ یہ بات تو ایک اور بھی نہیں ہے۔ آج فرائیڈے بھی ہے، تو بس مارننگ میں نا میں نے قرآن پاک کی ویسے تلاوت کر لی تھی اور سورہ کہف کی تلاوت نہیں کی تھی، تو ابھی میں نا سورہ کہف ہی پڑھ رہی ہوں، اور اس کے بعد پھر جمعے کی نماز پڑھی جائے گی۔ گھڑی چمکا دے باقا چاند سوہانی، گھڑی چمکا دے باقا چاند، سہرا طیبہ طاہرہ جانے احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، کر دیا وہ جس نے اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا، گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے آج اتنا پیارا موسم کر دیا تھا نا، صبح سے ہی بارش ہو رہی تھی، اور آج تو ماشاءاللہ صبح اتنا پیارا ویدر تھا، بہت پیارا ویو تھا، اور ہوا اتنی اچھی، اور بارش بھی اللہ تعالیٰ نے جم کے کی آج۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کا کرم فضل ہے اپنے بندوں پر، کہ وہ اپنے بندوں پر اس طرح کی نعمتوں کی بارش کرتا رہتا ہے۔ یہ دیکھیے یہ کیا بنا ہوا ہے، لڈو بنا ہوا، لڈو مولوی مولوی بنا ہوا جی، مولوی بن گیا آج۔ بس اللہ تعالیٰ اس بارش کو سب کے لیے رحمت بنائے، زحمت کا باعث کسی کے لیے نہ بنائے، آمین ثم آمین۔ یہاں پر جی میں بنا رہی ہوں آج محرم کی پہلی نیاز، اور میں نیاز میں بنا رہی ہوں گڑ والے چاول اور ساتھ میں بریانی۔ محرم کا مہینہ بہت ہی عظمت والا ہے، اور اللہ کے ہاں بھی اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ محرم کی اہمیت تو بے مثال ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ محرم ہمیں درس دیتا ہے اصرار کا، قربانی کا، وفا کا، اللہ کو ایک ماننے کا، نماز قائم کرنے کا، اور قرآن پاک کو پڑھنے کا، ایک اللہ کے ہو کر اسی سے مانگنے کا، اسی پر بھروسہ کرنے کا، یقین کا، پیار کا، عشق کا، کہ عشق خدا میں سب کچھ لٹا دیا اہل بیت نے، کچھ بھی باقی نہ رہا، کچھ بھی نہیں، صرف باقی رہا تو اسلام،
قرآن پاک اور حسین ان کا نام رہا. اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے دین کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. تو یہ جو دن ہے نا یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں کہ ہم ان میں اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں. ہم رمضان میں بھی تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں نا, تو یہ والے دن اتنے خاص ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں زیادہ سے زیادہ, کہ حضرت امام حسین کی جو قربانی تھی نا وہ ضائع نہ جائے, کہ انہوں نے اسی دین کو بچانے کے لیے تو اپنا پورا گھر لوٹا دیا تھا, کہ اللہ کے کو یاد کرنے والے, اس کا ذکر کرنے والے, نماز قائم کرنے والے ختم نہ ہو جائیں. تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ نماز کو تو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا, کہ وہ تو پڑھنی ہی ہے. اگر کوئی نہیں بھی پڑھتا تو وہ اس محرم میں عہد کر لے کہ یا اللہ تعالیٰ کہ میں آج کے بعد اپنی نماز جو ہے نا وہ پراپر طریقے سے ریگولر پڑھوں گا, میں نماز کو نہیں چھوڑوں گا. کبھی سوچا ہے کہ حضرت امام حسین نے آخر اتنی بڑی قربانی دی کیوں دے دی انہوں نے اتنی بڑی قربانی؟ کبھی میں اگر خود بیٹھ کے سوچتی ہوں نا, جب بھی محرم آتے ہیں نا تو میرے دماغ میں نا ایسے سوال بہت اٹھتے ہیں, جب کہ میں نے تو تفسیر بھی پڑھی ہوئی ہے, لیکن پھر بھی آج تک میں خود سے سوال جب بھی کرتی ہوں نا تو مجھے ایک نیا ہی جواب ملتا ہے. جیسے کہ میرے بچے اب مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ماما یہ کیا چیز تھی, تو کیا تھا یہ یہی تھا کہ حضرت امام حسین کیا چاہتے تھے کہ وہ کسی کے حق پر کھڑے ہوئے باطل کے آگے جھکنا نہیں چاہتے تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک اللہ کے جس کے حضور وہ سجدے کرتے ہیں وہ کسی اور کی بھی بیعت کر لیں, اس کو سجدہ کریں. وہ چاہتے تھے کہ نماز ہر حال میں قائم رہے. انہوں نے کیا کربلا درس دے دیا کہ جیسے بھی حالات تھے, جو بھی تھا, انہوں نے نماز نہیں چھوڑی, انہوں نے قرآن پاک نہیں چھوڑا, انہوں نے اپنے اوپر اور اپنے اللہ کے اوپر یقین کو, بھروسے کو, ان کے ساتھ محبت کو, عشق کو بالکل نہیں چھوڑا. انہیں پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے, اور انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے, اور ان کو پتہ تھا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے. انہوں نے لیکن اس چیز سے پیچھے نہیں ہوئے. وہ چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے, ایک دعا کرتے, ایک عرض کرتے تو کیا نہ ہوتا, پانی خود چل کر ان کے پاس آتا, ہر چیز ہو جاتی. لیکن وہ اللہ کے امتحان میں کھرے اترے, اللہ کے عشق میں پورے اترے, اللہ کی وفا میں پورے اترے. تو زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, اپنے گھروں میں قرآن خوانی کروائیں. اور میں تو اللہ کا شکر ہے خود بھی پڑھتی ہوں, بچے بھی پڑھتے ہیں, اور الحمدللہ روزے بھی رکھ رہے ہیں. اور یہاں پر ساتھ میں نا کچھ ایسے وظائف ہیں جو کر لیتی ہوں, اور ماشاءاللہ الحمدللہ جب بھی کبھی میں پریشان ہوئی ہوں یا کوئی بھی مصیبت ہوئی ہے, تو کچھ بھی ہوا ہے, میں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے میری سنی ہے, میری مرادیں پوری کی ہیں, میری پریشانی دور کی ہے. اور ایک وظیفہ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گی, بہت ہی اچھا وظیفہ ہے. آپ کسی بھی مقصد کے لیے کرنا چاہیں, رزق کے لیے کرنا چاہیں, یا پھر اپنی کوئی جاب کے لیے, اور کاروبار کے لیے, رشتے کے لیے, اولاد کے لیے, کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہے, کسی بھی قسم کا مسئلہ نا, تو آپ اس وظیفے کو ضرور کیجئے. اس میں کرنا کیا, آپ نے اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنی ہے, اور سینٹر میں پڑھنا ہے 129 بار سورہ کوثر, انا اعطیناک الکوثر, یہ پوری سورت پڑھنی ہے اور 129 بار پڑھنی ہے. اس کے بعد ایک پوری تسبیح آپ نے پڑھنی ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور یہ عمل کب کرنا ہے, یہ عمل کرنا ہے آپ نے عصر کی نماز کے بعد. عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے نا, وہ بہت قبولیت کا ہوتا ہے, بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. یہ تو ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ اس کی بہت فضیلت ہے. تو اس ٹائم میں آپ اس وظیفے کو کریں, اور جو بھی آپ کا مقصد ہے نا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے, اور اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے آپ نے اللہ تعالیٰ سے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت ہی پیار سے, عقیدت سے, محبت سے, ایسے جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اس طرح آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. اس طرح پکارنا ہے کہ جس طرح آپ اپنی کسی چیز کے لیے اپنے والدین سے ضد کرتے ہیں نا, پیار سے, لاڈ سے ان کو منانے کی کوشش کرتے ہیں, اسی طرح آپ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. آپ یقین کریں, آپ ابھی چند دن ہی اس عمل کو کریں گے نا, تو آپ کی جو مراد ہے نا وہ پوری ہو جائے گی.
اللہ تعالیٰ آپ کی ایسے وہ جو بھی آپ کی پریشانی ہے یا جو بھی آپ کی حاجت ہے ایسی پوری کرے گا نا، ایسے پوری کرے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں سے اسباب بن گئے ہیں، کیسے یہ ہو گیا ہے۔ آپ کے لیے خود بخود اللہ تعالیٰ وہ دروازے کھولے گا، وہ بند دروازے کھولے گا جن پر آپ کب سے دستک دے رہے ہیں۔ محرم کی بہت اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نویں اور 10ویں محرم کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بلکہ یہ 10 دن ہی بہت اہم ہے اور 9ویں 10ویں تو بہت ہی اہمیت کی حامل ہے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ 10 محرم کو جا کے جودی پہاڑ پر لگی، حضرت ادریس علیہ السلام کو درجات عالیہ نصیب ہوئے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا جو منصب ہے وہ بھی 10 محرم کو عطا ہوا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جو جیل سے رہائی ملی تھی وہ بھی 10 محرم کو ملی تھی، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو بینائی واپس آئی تھی وہ بھی 10 محرم کو آئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعون کی قوم سے نجات ملی تھی، فرعون اور اس کے ساتھیوں سے جو نجات ملی تھی وہ بھی 10 محرم کا دن تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پر اٹھایا گیا تھا وہ بھی دن 10 محرم کا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی تھی وہ بھی دن 10 محرم کا تھا، تو اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں تھے ان کو بھی مچھلی کے پیٹ سے جب نجات ملی تھی وہ بھی 10 محرم کا دن تھا، اور اسی طرح کہتے ہیں کہ قیامت کا دن بھی جو ہے نا وہ بھی 10 محرم کا ہونا ہے، اور جس طرح کربلا پوری لٹی تھی نا عصر کے ٹائم میں، اسی طرح قیامت کا ٹائم بھی یہی ہونا ہے عصر سے مغرب کا، تو زیادہ سے زیادہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تو اس طرح مانگیں کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اس کو دیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہی عطا کرنے والی ہے، اس کو کہے نا کہ آپ کا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ کو دینے والا کوئی نہیں، تو وہ کیوں نہیں سنتا آپ کی۔ تو بس اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو تازہ رکھے، کبھی بھی اہل بیت کی محبت سے ہمارے دل خالی نہ ہوں، اہل بیت کی قربانیوں کو، ان کے صبر کو ہمارا سلام۔ کسی بھی وظیفے کو کرنے کے لیے نماز کی پابندی اولین شرط ہے، 5 وقت کی نماز آپ کا پہلا وظیفہ ہے۔ ویڈیو اچھی لگے لائک اینڈ سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آپ سے لیتی ہوں اجازت، اللہ حافظ۔